من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. قابل احترام صدر اجلاس، میرا عنوان ہے اہل حدیث سے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، یا اہل حدیث پر الزامات اور ان کا جواب۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان بغیر معلومات کے یا ادھوری معلومات کی بنیاد پر دل ہی دل میں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لے، کسی شخص کے بارے میں، کسی دینی مسئلے میں یا کسی چیز کے بارے میں اپنے دل ہی میں کوئی رائے بنا لے تو اس کو گمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو۔ کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ اچھا ہے یا برا؟ بلا شبہ اس کو برا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں برائی موجود ہو اور آپ کے پاس اس کا ثبوت ہو کہ یہ برا ہے، لیکن صرف گمان کی بنیاد پر، بغیر کسی معلومات کی بنیاد پر، ادھوری معلومات کی بنیاد پر آپ اس کو غلط اور برا قرار دیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ایسے میں اکثر بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں ایک آدمی جا رہا ہے، کسی نے پکڑ لیا چور سمجھ کے اور اس کو مار ڈالا۔ محض گمان کی بنیاد پر بعض اوقات جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ بلکہ غلط معلومات آپ تک آئی، فلاں علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، جلدی پہنچو، لڑو، اور آپ نے وہ معلومات لی، تحقیق نہیں کی، کسی نے خبر ڈال دی، شرارتی آدمی تھا، اس نے قوموں کو لڑانے کے لیے غلط خبر ڈال دی۔ آپ کو میسج آیا، ایمان کا، دین کا جذبہ، مسلمانوں کا جذبہ آپ کے دل میں بھڑکا اور آپ پہنچ گئے اور آپ نے غلطی کی اور نقصان ہوا۔ چھوٹا سا دو آدمیوں کا جھگڑا تھا، دو قوموں کا جھگڑا پڑ گیا۔ بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا شرمندگی، ندامت، ناکامی بلکہ بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص جس میں تقوی کا خصوصی اہتمام نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، کچھ بھی بول دیتا ہو بے احتیاطی کے ساتھ، گناہوں کا عادی ہو، احتیاط نہیں کرتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر تم کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ اپنے کیے پر۔ معلوم نہیں تھا، ادھورے علم کی بنیاد پر ہم نے قدم اٹھا لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا،
بعد میں معلوم پڑا غلطی نہیں تھی اس کی، غلطی اس کی تھی، یا غلط فہمی تھی، خبر جھوٹی تھی، قدم تو اٹھا دیا آپ نے، نقصان تو پہنچا دیا آپ نے۔ گلاس پھوڑنے کے بعد آپ سوری بول سکتے ہو، گلاس جوڑ نہیں سکتے۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ادھورے علم کی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر آدمی قدم اٹھا لیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اہل حدیث کے بارے میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ دہشت گرد ہیں، نہ جانے کتنی باتیں اہل حدیث کے بارے میں بولنے والے بولتے ہیں، جھوم جھوم کے بولتے ہیں، سننے والے جھوم جھوم کے سنتے ہیں، بیچ میں نعرے بھی لگتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں سے اللہ کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، محض گمان کی بنیاد پر باتوں کو مان لینے کا مزاج مت رکھو، خاص کر کے برا گمان کسی کے بارے میں، جبکہ معلومات آپ کے پاس نہیں۔ کوئی انسان تحقیق کرے، معلومات جمع کرے، اس معلومات کی بنیاد پر کسی کو اچھا برا مانے، کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے محنت تو کیا، تحقیق تو کیا، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، لیکن محض کسی کے بولنے سے مان لیا اور محض دل میں بات پیدا ہوئی شاید ایسا کرتے ہوں اور مان لیا اس کو، یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اسلام جس میں سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں آئی، مسلمان جاہل رہے، جہالت کی بنیاد پر فیصلے کرے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ مسلمان علم والا ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر دین کی باتیں مانتا ہے، علم کی بنیاد پر اپنے اور دوسروں کے معاملے میں فیصلے کرتا ہے، علم سے آزاد ہو کر نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا جہاں معاملہ آتا ہے، لوگ علم ضروری نہیں سمجھتے، تحقیق ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اہل حدیث ان کو بتاتے ہیں جہاں تم ہو اس سے تھوڑا ہٹنا پڑے گا، اور اپنی جگہ چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر اس شخص کی بات مان لیتا ہے جو اہل حدیث کو غلط مانتا ہے، کبھی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ واقعی اہل حدیث کا یہ ماننا ہے بھی یا نہیں، ایسا بولتے ہیں یا نہیں بولتے، کہاں بولا ہو، ضروری نہیں۔ جس کو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے غلط ثابت ہو جائے، پھر ایرا غیرہ کوئی بھی بغیر تحقیق کے بول دے، اس کی بات مان لیتا ہے، دل کو سکون مل جاتا، چلو غلط ہے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑے گا، کسی نے بول دیا نہیں غلط ہے، اب باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے اسی پر ٹکا رہوں گا، میں ہلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا۔ یہ انسان کی مینٹالٹی ہے، وہ جب خود بدلنا نہیں چاہتا ہے تو نصیحت کرنے والے ہی کو غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی بات پر بھی غلط بول دیتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ذرا سے بھی کوئی بات مل گئی، ہاں یہ ایسی ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں یہ کوئی مانتا ہے بڑی سے بڑی بھی خبر خطرناک بھیانک آ جائے، نہیں کچھ تو بات ہوگی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں آدمی بہانے ایکسکیوز تلاش کرتا ہے، اور جس کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا سی بات بھی مل جائے الٹی پلٹی بغیر تحقیق کے مان لیتا ہے۔ اہل حدیث اسی ظلم کا شکار رہے، اہل حدیث اسی ظلم کا شکار رہے۔ یہ انجانے میں ظلم ہوتا ہے، بھولی بھالی عوام بیچارے، ہم اس کو مجرم بھی نہیں بولتے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دوسرے بہت سارے معاملات میں تحقیق کیے بغیر نہیں مانتے، لیکن اہل حدیث کی کوئی برائی کر دے ان کے سامنے تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں اہل حدیث ایسی ہوتے ہیں، ایسا ہے کیا، اچھا اچھا اچھا، تحقیق نہیں کرے گا۔ وہی بات اگر اس کے باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، اس کے پیر کے بارے میں، اس کے بڑے مولوی صاحب کے بارے میں بول دے، دیکھنا پڑے گا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں، تحقیق کیوں نہیں کرتے۔ اہل حدیث کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تحقیق کی بنیاد پر لینا، تحقیق کے ساتھ دینا، دلیل کی بنیاد پر دینا، دلیل کی بنیاد پر لینا۔
لیکن بہت سے لوگ جو اہل حدیث کو غلط بولتے ہیں ان کا یہ اصول نہیں ہوتا، نہ دلیل کے ساتھ دینے والا کوئی ہوتا ہے، نہ دلیل کے ساتھ لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے آپ عدل کیسے کر سکتے ہیں؟ جہالت کبھی عدل و انصاف والا نہیں ہوتا ہے، جہالت کی جوڑی ظلم کے ساتھ۔ اللہ نے انسان کے بارے میں کیا کہا قرآن میں؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کیسا ہے؟ پرلے درجے کا ظالم ہے، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ ظلوم اور جہول فعول کے وزن پر آتا ہے، بہت ظالم، بہت جاہل۔ دیکھیے ظالم کی جوڑی جاہل کے ساتھ ہو جاتی ہے، جہل ظلم لاتا ہے، علم کے بغیر عدل نہیں آتا ہے۔ لہذا عوام عموماً جہالت کی وجہ سے اہل حدیث کے بارے میں بولی ہوئی جھوٹی باتیں مان لیتی ہے، کیونکہ ان کو کسی نے تحقیق سکھایا نہیں۔ چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کسی نے سکھایا نہیں اسے، لہذا ہم عوام کو تو برا نہیں بولتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ مجرم ہیں اور بڑے مجرم ہیں جو جھوٹی بات اہل حدیث کے بارے میں سماج میں پھیلاتے ہیں، جس سے بعض اوقات عزتوں کا، جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہذا عوام سے ہم یہ کہیں گے کوئی بھی بات آپ کو ماننا ہے مانیے، بغیر تحقیق کے مت مانیے۔ اہل حدیث کا فنڈامنٹل بنیادی اصول یہ ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے ماننا نہیں۔ اگر یہ اصول ایک مسلمان اپنا لے، بہت ساری غلطیوں سے وہ محفوظ رہے گا، بہت ساری غلطیوں سے بچ جائے گا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ایسے کئی جھوٹ اور غلط باتیں جو اہل حدیث کے بارے میں بولی جاتی ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ، ورنہ بات بہت طویل ہو سکتی ہے، اگر اس بات پر بھی ہم لوگ بیٹھنے تو وقت کم ہے اس کے لیے۔ الزامات کی فہرست اور ان کے جوابات، اہل حدیث ایک دم بھولے بھالے نہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اہل حدیث کے پاس جواب ہوتا ہے، لیکن سننے کے لیے ٹائم کس کے پاس؟ اعتراض کرنے والے کبھی اہل حدیث کی جواب والی کتاب نہیں پڑھتے، اعتراض کر کے نکل جاتے ہیں، کتاب اہل حدیث کے خلاف لکھ کے نکل جاتے ہیں، بیان کر کے نکل جاتے ہیں، کبھی جواب سننے کی توفیق ملتی ہے نہیں۔ کیوں؟ سننا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی کی قبر میں آنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے۔ کوئی آ کے آپ کو جھوٹ بول کے بیوقوف بنا کے چلا جائے اور آپ اس کی بات مان کے زندگی میں جیتے اور قبر میں معلوم پڑا کہ میں بیوقوف بنا گیا تھا، کتنا جھٹکا لگے گا اس وقت میں، مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ دھوکہ دیا تھا لوگوں نے، لیکن عقل دی تھی کہ نہیں اللہ نے؟ تو نے عقل کا کیا استعمال کیا؟ تو نے کانوں کا کیا استعمال کیا؟ آنکھوں کا کیا استعمال کیا؟ تو اندھا بہرا بنا رہا، کیوں؟ تو نے تحقیق کیوں نہیں؟ اتنے جھوٹ گھڑے گئے اہل حدیث کے خلاف اور تو مانتا چلا گیا۔ اپنے بارے میں مان لیتا اگر کوئی کہتا نہیں، اپنے باپ دادا کے بارے میں مانتا نہیں، جس سے تجھ کو محبت ہے اس کے بارے میں مانتا نہیں، ان کے بارے میں کیوں مانتا؟ اگر قیامت کے دن اگر اس سے محاسبہ ہو، کیا جواب دے گا؟ ضروری ہے کہ ایک انسان تحقیق کی بنیاد پر باتوں کو مانے، اندھا بہرا ہو کر قبول نہ کرے۔ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دیا سوچنے کے لیے، استعمال کب کرے گا؟ یا صرف ہاتھ پاؤں استعمال کرے گا؟ ضروری ہے کہ ان صلاحیتوں کا انسان استعمال کرے علم کے تعلق سے، حق کی تلاش کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں کیا کیا باتیں بولی جاتی ہیں۔ اہل حدیث کے بارے میں ایک بات بولی جاتی ہے، اہل حدیث پہلے نہیں تھی، اب یہ بھی آئے۔ کب؟ یہ جو انگریز آئے تھے ان کے زمانے میں آئے، اس سے پہلے اہل حدیث تھے کیا؟ نہیں، جھوٹ جھوٹ۔ اہل حدیث بہت پرانے، ان کے پرانے ہونے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کب کی ہے؟ انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی نہیں، 700 سال پرانی تفسیری، انگریز تو قریب قریب کے ہیں، یہ 700 سال پرانی جب انگریزوں کا وجود بھی نہیں تھا، اور آج بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی آپ کو بتائے گا نہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن
لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں امام کا مطلب کتاب ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں ہے ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں امام کا مطلب کتاب ہوتا ہے، نامہ اعمال۔ لیکن اگر مان لیا جائے یہاں پر یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس سے مراد امام ہے۔ اگر اس کو مانا جائے جس کو امام ہم کہتے ہیں، 4 امام ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اگر اس معنی میں بھی امام مان لیتے ہیں تو کہتے ہیں وقال بعض السلف، بعض سلف کا کہنا ہے، ابن کثیر کا بھی نہیں۔ اب 700 سال سے اور پیچھے جائیے آپ، ان کے سلف، ان سے پہلے کے لوگ، بعض سلف نے، بعض علماء نے کہا ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ جو آیت ہے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل الجنہ، اصحاب الجنہ ایک ہی بات ہے، جنت والے۔ اسی طرح سے اصحاب الحدیث، اہل حدیث، حدیث والے۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب سے بڑا شرف ہے اہل حدیث کا، کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 امام گزر چکے ہیں، ان کے بعد یہ آئے ابن کثیر۔ ایسا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا تو پرانی بات ہے، اماموں کے آنے کے بعد تو 4 ہی ہو گئے، نہیں، 4 امام آ کے دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کے 600 700 سال بعد، 600 سال بعد ابن کثیر آئے۔ لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے کہ انہیں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور امام کا اور ان کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے آج بھی اگر آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اس میں آپ کو یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ملے گی، عربی والے میں بھی اور اردو ترجمے میں بھی۔ لیکن دیکھتا کون ہے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ تحقیق کا مزاج کہاں ہے؟ کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ کیا مدرسے میں پڑھنے والے تفسیر ابن کثیر نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ نہیں بتاتے اس کے لیے بتائیں گے تو پھر اہل حدیث تو صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو جانتا ہی یہ ابن کثیر نے ایسا لکھا ہے، بتاتا نہیں اس کو کسی کو۔ یہ انگریزوں کے زمانے کے ہے، پھر یہ 700 سال پرانا کون ہے؟ یہاں امام کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں محدثین کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کہا جائے گا محدثین کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہاں اہل حدیث منہجی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے عقیدہ ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے تزکیہ نفس ہو، زندگی کے تینوں معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہیں۔ عقیدہ بھی وہاں سے لیں گے، فقہ بھی وہاں سے لیں گے، اور اصلاح نفس کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں وہ بھی وہاں سے لیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث یہ نہیں بولتے عقیدے میں فلاں امام ہمارا، فقہ میں فلاں امام ہمارا، تزکیہ نفس میں فلاں امام، نہیں، وہ تو تینوں میں ایک ہی امام۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی، اور اخلاق میں بھی، تینوں معاملات میں۔ یہ اہل حدیث کا سٹینڈ ہے۔ تو یہ بات ابن کثیر نے لکھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، اچھی طرح جان لو کہ بدعتیوں کی کچھ نشانیاں ہوتی جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، بدعتیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو آثار ہیں، روایتیں ہیں، ان کی پیروی کرنے والے اہل الاثر ان کو برا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور آگے جا کے کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ، اور بتا کیا کیا لقب دیتے ہیں، وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، اور بدعتیوں کا
ایسا کرنا یہ سب کا سب اہل سنت کے معاملے میں تعصب اور دل کی بھڑاس کا نتیجہ ہے۔ کیوں بولتے ہیں اہل حدیث کو برا؟ ان کے اندر تعصب ہے اور دل کی بھڑاس، غصہ نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اہل حدیث کو برا برا بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث کو بعد کہتے ہیں اہل خبیث، اہل حدیث نہیں بولے گا، وہ اہل خبیث بولے گا، وہاں بڑے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں راجستھان وغیرہ میں آپ دیکھیے، ایسا برا برا نام بنا کے بولیں گے، ان کا نام نہیں لیں گے، ان کو غلط نام سے پکاریں گے۔ کہتے ہیں یہ سب کا سب جو ہے اہل سنت کے معاملے میں تعصب اور غصہ اور جلن اور بھڑاس کا نتیجہ ہے۔ ولا اسم لهم الا اسم واحد، اور اہل سنت کا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا کوئی نام نہیں، ایک ہی نام ہے، اس نام کے سوا ان کا کوئی نام نہیں ہے، وہ اصحاب الحدیث۔ اور اہل سنت کا نام کیا ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث۔ غنیت الطالبین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر، یہ عربی والی ہے، یہ جو میں ورنہ کوئی کہے گا کون سی کتاب ملا نہیں ڈھونڈا مجھ کو، یہ عربی والی میں، کیونکہ ان کی کتاب عربی میں، اردو میں نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے، ان کی کتاب عربی میں۔ تو اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اصحاب الحدیث۔ غور کریں اس پر کہ انہوں نے بھی اہل حدیث کو اہل حق میں شمار کیا ہے، اہل بدعات کے بالمقابل اہل سنت کہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حق پر باقی رہے گی، کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں، اب ترمذی تو امام ابن کثیر سے بھی پرانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانی، 1200 سال پرانی تقریباً، کم و بیش 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے سنن ترمذی، اور شاید ہی کوئی مدرسہ ہوگا جس میں نہ پڑھائی جاتی ہے۔ کتب ستہ 6 کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں حدیث کی، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ترمذی بھی ہے۔ اس کتاب میں امام ترمذی کہتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل، کون یہ بخاری، امام البخاری، میں نے، امام بخاری کون ہے؟ امام ترمذی کے استاد، میں نے امام البخاری سے سنا، اور وہ خود کہتے تھے سمعت علی ابن المدینی، میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی کو یوں کہتے سنا، وذکر هذا الحدیث، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر رہے گا، کون ہے وہ؟ فقال علی، علی ابن مدینی کہتے ہیں امام ترمذی کے استاد کے استاد، امام ترمذی کے استاد امام بخاری، امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی، تو امام بخاری بتا رہا میرے استاد نے بتایا مجھ کو، اور امام ترمذی بتا رہا میرے استاد نے مجھ کو بتایا، کون ہے؟ فقال علی ہم اہل الحدیث، وہ ایک جماعت جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث۔ دیکھیے اب یہاں پہ اصحاب کا بھی معاملہ نہیں رہا، یہاں تو صاف لفظ آ رہا ہے اہل حدیث۔ امام البخاری کہہ رہے ہیں اپنے استاد سے نقل کرتے ہوئے، کیا یہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں جاتی؟ کیوں بتاتے نہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث گمراہ ہیں، وکٹوریا کے زمانے کی پیداوار ہیں، انگریزوں کی پیداوار ہیں؟ کیوں یہ محدثین کا تذکرہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فقہاء کے بالمقابل، مفسرین کے بالمقابل، مؤرخین کے بالمقابل ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو اہل باطل کے بالمقابل ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک جماعت اہل حق ہوگی، کیا اس کا مطلب صرف محدثین ہیں؟ پھر کیا مفسرین گمراہ ہیں، مؤرخین گمراہ ہیں، یہ سارے لوگ گمراہ ہیں؟ نہیں، صرف اہل جو ہے محدثین صرف حق پر ہیں؟ نہیں، یہاں پر وہ سب مراد ہیں جو اہل الحدیث ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق جیتے ہیں۔ یہ فقہاء کے، مفسرین کے، مؤرخین کے بالمقابل نہیں بولا جا رہا ہے، یہ اہل باطل کے بالمقابل بولا جا رہا ہے کہ ایک جماعت حق پر ہوگی، اور وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث 1200 سال پہلے۔ لیکن اب دیکھیں جہالت کا کیا کیا جائے، ابھی اپنے کو معلوم ہی نہیں تو بیوقوف بنانے والا بنائے گا نا،
اگر ہم کو علم نہ ہو کوئی بھی آدمی بیوقوف بنا سکتا ہے. مارکسی اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو. اگر علم نہیں رہے گا کوئی بھی آدمی آپ کو بیوقوف بنائے گا. قصور اس کا ہے تو آپ کا بھی ہے. بھائی بیوقوف بنانے والے کی غلطی ہے نا, بننے والے کی بھی تو ہے نا. تو بنا کیوں؟ بھائی فلاں آدمی میری پیٹھ پر سوار ہو گیا, جھکا کیوں ہے نا. آپ جب تک جھکتے نہیں آپ کی پیٹھ پہ کوئی سوار نہیں ہوگا. آپ کے اندر اگر کمزوری ہے اس کمزوری کا فائدہ دوسرا آدمی اٹھائے گا. آپ اس کو برا نہیں بول سکتے, آپ کی بھی تو کمزوری ہے. علم اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا لوگ ہم کو بیوقوف بنائیں گے. اہل حدیث کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اہل حدیث کہتے ہیں علم حاصل کرو, دلیل مانگو, تحقیق کرو, پوچھو. لیکن بہت سارے لوگوں کو سوال پوچھنا برا لگتا ہے. اگر جا کے ان سے پوچھا جائے آدمی جو بولے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, دلیل مانگتا ہے ہم سے. کیا مانگے؟ اخروٹ کیا مانگے بھائی؟ آپ نے کوئی بات بولی اس کے لیے ہم کیا مانگے؟ کھجور مانگے آپ سے؟ کیا مانگے؟ کیا ہم آپ سے دلیل ہی تو مانگیں گے. دلیل نہیں مانگنا ہے تمہیں, ہم نے جو بول دیا تم کو ماننا ہے. اچھی بات مائی باپ, آپ کی بات لے کے ہم چلے جائیں گے. ایک بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے دلیل مانگ لی ہم گمراہ ہو جائیں گے. اہل حدیث عالم جب کچھ بات بولتا ہے اس کے پاس آ کے کوئی آدمی دلیل مانگتا ہے تو ٹھیک یہ دلیل اس کی ہے, کیونکہ اس کو ہوم ورک کر کے آنا پڑتا ہے, اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ دلیل مانگی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے, لہذا وہ دلیل مانگنے ہی کو غلط بتا دیتے ہیں. دلیل مانگنا ہی غلط ہے یہ نہیں, بلکہ دلیل مانگنا اچھی چیز ہے. دلائل کی بنیاد پر چیزوں کو قبول کرنا انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. تو یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو اہل حدیث کے بارے میں کہی جاتی ہے. اہل حدیث ابھی کیا ہے, یہ 100 سال پہلے نکلے نہیں. پھر امام ترمذی بھی 100 سال پہلے نکلے ہے کہ نہیں. امام ترمذی کی کتاب میں کہاں سے آ گئی, جم کر کے چلے گئے 1000 سال پہلے, 100 سال بعد نکلے. امام ترمذی کی کتاب بہت پرانی ہے, آج بھی اس میں ہے, لیکن کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتایا آپ تک کسی نے؟ اہل حدیث کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اگر یہ بتا دیا جائے تو لوگ اہل حدیث کو صحیح ماننے لگ جائیں گے. آپ سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے, آپ سے بہت کچھ, آپ بھولے والے, آپ کو کیا معلوم, آپ کو بہت کچھ دھوکہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ مزاج بنائے کہ ہم چیزوں کو تحقیق کرنے کے بعد قبول کریں, چیک کریں چیزوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. نمبر 2, اہل حدیث گستاخ رسول. سوچئے جس کے نام ہی میں رسول کا کلام آتا ہو, رسول کی زندگی آتی ہو, نام کیا ہے؟ اہل حدیث. حدیث کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے نام ہی میں رسول کا پیغام, وہ اپنا تعارف کسی آدمی کے نام پر نہیں کرتے, وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ رسول کو نہیں ماننے والے ہوں گے, وہ رسول کا انکار کرنے والے ہوں گے, رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں گے. لیکن بولنے والے کیا بولتے ہیں, پھر تم لوگ رسول کو عالم الغیب نہیں مانتے, تم رسول کو حاضر ناظر نہیں مانتے, تم لوگ رسول کو مختار کل نہیں مانتے. تم رسول کو مختار کل نہیں مانتے کہ رسول جو چاہے دے سکتے, ہر جگہ حاضر ناظر, سب کچھ جاننے والے, اور رسول کی شان میں ایسی باتیں نہیں کرتے جو رسول کو بڑھاتی ہوں. ہمیشہ تم لوگ کیا کرتے ہو, ایسی بات بولتے ہو جس سے رسول کی شان گھٹتی. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہم کو ایسی بول سکتا ہے. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹا کے بولتے ہو, بڑھا کے نہیں بولتے. جب بھی ہم بولتے ہو خدا کا بیٹا ہے, تم بولتے نہیں, بیٹا نہیں ہے, رسول ہے, بندہ ہے. تو کیا ان کی بات صحیح ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑھا چڑھا کے ایسا بولتے ہیں کہ عیسائی کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب مسلمان یہ کہتا ہے بھائی بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی, مانیں گے اس کو؟ ہم یہ کہیں گے نہیں, تم لوگوں نے ان کی شان بڑھا دی. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لم یلد ولم یولد. اللہ رب العالمین کے سب بندے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ شان گھٹانا نہیں ہے, یہ وہی ماننا ہے جو اللہ نے بتایا, جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا جب ماں کی گود میں تھے, کیا تھا؟ میں اللہ کا بیٹا ہوں,
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات جو کہی اپنی ماں کی گود میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ہم کیا نیا بول رہے ہیں؟ جو اللہ نے بتایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اپنے دل سے رسول کی شان میں بڑی بڑی باتیں نہیں بولتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دل سے بولیں گے بڑی بلنڈر مسٹیک کر سکتے ہیں۔ اور کیا لوگوں نے شعر شاعری والے کتنے گڑبڑ کرتے ہیں، بڑھایا تو اتنا بڑھا دیے، گھٹایا تو ایک دم گھٹا دی۔ کیا شعر لکھا کسی نے؟ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شان بڑھانا ہے یہ اللہ کی شان گھٹانا ہے؟ بعض اوقات انسان اللہ کے نیک بندوں کی شان، نبیوں کی شان ایسی بڑھاتا ہے کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے یا اللہ کو گھٹا دیتا ہے۔ اہل حدیث بولتے ایسی تعریف کرنے کا نہیں، ایسی تعریف نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ایسا؟ ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ کہاں یہ حدیث؟ بہت دور کی کتاب میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، جس کو دستار بندی اس کے بغیر ہوتی نہیں۔ کوئی عالم بنتا نہیں جب تک کہ بخاری نہ پڑھے۔ بخاری میں ہے حدیث نمبر 3445، کہا لا تطرونی، تعریف میں، میری تعریف میں حد پار نہ کرو۔ کیسے؟ کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد پار کر دی۔ تو کیا بولنا ہم نے؟ آپ نے آگے بتایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو جب تم میرے بارے میں بولو تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ایسا بولو۔ تو ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو عبدیت اور رسالت کو ملحوظ رکھ کے کرتے ہیں۔ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، رسالت سے گھٹاتے نہیں اور بندگی سے بڑھا کے ربوبیت اور الوہیت میں داخل نہیں کرتے۔ یہ دو پیمانے ہیں کہ رسول اور بندے، بندے اور رسول۔ اور عجیب بات یہ کہ پہلے ہم بندہ مانتے اس کے بعد رسول۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبدیت کا اقرار ہے اور اس کے بعد میں رسالت کا اقرار ہے۔ بندہ مان کے پھر رسول مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ بندگی سے اونچا کر کے رب بنا دیا، معبود بنا دیا، اس برائی سے بچانے کے لیے۔ علم غیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کہو آسمانوں میں، زمین میں جو بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ اگر علم غیب کا ہے تو صرف اللہ کو ہے۔ آسمان و زمین میں چاہے فرشتے ہوں، زمین میں کوئی مخلوق ہو، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی کو غیب نہیں معلوم، کسی کو غیب نہیں معلوم۔ اگر ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن کی صاف آیت ہے۔ ایسے کتنے مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن میں صاف آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ فاتحہ دینے والا بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اور وہ بات بھی بولتا ہے کہ دوسروں سے بھی مدد لینا چاہیے۔ یا رسول مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا رسول المدد۔ آدمی کیا نہیں بولتا ہے؟ یا رسول اللہ بول کے مانگتا ہے، لیکن حدیث کیا بتا رہی، ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ جب تم مانگے اللہ سے مانگ، مدد طلب کرے اللہ سے مدد طلب کر۔ ہم کیوں نہیں مانگتے ان باتوں کو؟
لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کو جو چیز بنا کے بتائی جاتی ہے کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی ہے، ماننے لگ جاتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ کی شان پہ گستاخی کفر ہے۔ ارے یار چھوڑ استغفر اللہ